یا بیوی بنتی ہے یا ماں بنتی ہے۔ جب بیٹی بنی تو چادر اور چار دیواری کا تحفظ اسلام نے دیا، اور جب بیوی بنی تو اسلام نے کہا مرد کو تمہارا آدھا ایمان تمہاری بیوی ہے، اس کی حفاظت کرنا تیری ذمہ داری ہے۔ اور جب بچہ ہو گیا تو بچے کو اسلام نے کہا کہ اس کو اولڈ ایج ہوم میں نہیں بھیجنا، یہ تیری ماں ہے۔ جنت جانا چاہتے ہو تو تیرے رب نے تیری جنت تیری اس ماں کے پاؤں کے نیچے رکھ دی ہے۔ اب بتاؤ مجھے کہ عورت کو عزت اسلام نے دی یا آج کے مذاہب دیگر مذاہب نے دی؟ اسلام نے عورت کو عزت و افتخار عطا کیا۔ اسلام نے عورت کو وہ مقام دیا جس مقام کا دنیا کا کوئی مذہب، دنیا کی کوئی تہذیب، دنیا کا کوئی تمدن تصور نہیں کر سکتا۔ اسلام نے وہ مقام دیا عورت کو۔ تم جس کو آزادی کہتے ہو وہ اصل میں آزادی نہیں ہے، یہ ہے شیشے کا گلاس۔ اس کی اپنی خاصیت ہے، اس کا اپنا مزاج ہے، اور یہ ہے مٹی کی پلیٹ، اس کا اپنا مزاج ہے، اپنی خاصیت ہے۔ اللہ نے مرد کو جیسے بنایا، مرد کی خاصیت اور ہے، عورت کی خاصیت اور ہے، اس کے فرائض اور ہیں، عورت کے فرائض اور ہیں۔ ایک مخلوق کے فرائض اس سے لے کے دوسری مخلوق کو دینے کا نام آزادی نہیں ہے۔ تم نے تو عورت کو شو پیس کے طور پہ پیش کیا، تمہارا کوئی ایڈ، کوئی کمرشل، کوئی مشہوری بغیر ننگی عورت کے مکمل نہیں ہوتی۔ تم نے عورت کو عزت نہیں دی، تم نے عورت کی عزت کو چوراہوں میں لا کر چاک چاک کیا۔ اگر عورت کو عزت اور مقام اور تحفظ دیا تو اسلام نے عورت کو تحفظ بھی دیا، عزت بھی دی، مقام بھی عطا کیا۔ پھر اگلی بات جو پانچواں پوائنٹ ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ آج دنیا میں ایسے مذہب موجود ہیں جنہوں نے اپنے پیروکاروں میں نا امیدی کے چراغ جلائے۔ عیسائیوں نے کہا کہ تم گناہگار ہو، بس تمہارا کوئی حل نہیں، جو گناہگار ہے اس کا حل ہی کوئی نہیں۔ تم نے انسان کو، عام انسانوں کو، بلکہ یہ آپ کے ہمسائے ہیں، 4 طبقے پائے جاتے ہیں ان میں، شودر، ویش، جی ایسے طبقے پائے جاتے ہیں کہ ان میں ایک فوجی ہوتا ہے، ایک مذہبی لیڈر ہوتا ہے، یہ تو پاتے ہیں عزت، اور جو شودر ہے ان کی کوئی عزت نہیں ہے، کیونکہ تم قرآن نے کہا کہ نہیں، تمہارا باپ ایک ہے جس کا نام آدم ہے، اور چاہے غریب کے گھر پیدا ہو یا امیر کے گھر، رب کے ہاں عزت والا وہ ہوگا جو اندر سے جتنا پاک ہوگا۔ مایوس دلوں کو امید کا چراغ دیا تو اسلام نے دیا۔ اسلام نے کہا کل مولود یولد علی الفطرۃ، اور اسلام نے کہا کہ کلکم خطاؤون وخیر الخطائین توابون، سارے انسان خطا کار ہیں، اور خطا کاروں میں بہترین وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ پہلے قومیں ایسی تھی، گناہ ہو جاتا تھا، جتنے تک اپنے آپ کو قتل نہیں کرتے تھے معافی نہیں ہوتی تھی۔ اسلام نے کہا کہ اگر گناہ ہو گیا تو سرشت میں موجود ہے، تم توبہ کرو، اللہ رب العالمین پچھلے سارے معاف فرما دے گا۔ اگلا چھٹا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آج کل کے دیگر مذاہب میں جو گرجے چلا جائے، گرجے والوں کا دین اور ہے، گرجے سے باہر والوں کا دین اور ہے، اور جو گرجے جائے گا وہ شادی نہیں کرے گا، ان کا کوئی پادری شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ دنیا کی کوئی نعمت حاصل نہیں کر سکتا وہ بندہ
تو یہ ہے رہبانیت۔ اسلام نے کہا کہ نہیں، تمہاری عبادت گاہ تو گرجا ہے، اسلام ماننے والا اگر فصلیں بوتا ہے تو اس کی زمین بھی عبادت گاہ ہے، گھر میں آتا ہے تو اس کا گھر بھی عبادت گاہ ہے، کارخانے جاتا ہے تو اس کا کارخانہ بھی عبادت گاہ ہے، اگر دکان جاتا ہے اس کی دکان بھی عبادت گاہ ہے۔ اے دین کیسے؟ فرمایا دین اور دنیا الگ نہیں، اس دنیا کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارو گے، یہی تمہاری دنیا بن جائے گی، یہی تمہارا دین بن جائے گا۔ یہ دین فطرت ہے، یہ اسلام ہے۔ اور چھٹا، کوئی مذہب غور و فکر کی اجازت نہیں دیتا۔ پچھلی صدی میں امریکہ کے اندر جو سائنٹسٹ نیا ابھرتا تھا، ڈاکٹر، اس کو قتل کر دیا جاتا تھا، کیونکہ جدت پسندی کو گناہ تصور کیا جاتا تھا۔ اسلام آیا تو اسلام نے فرمایا ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون۔ تفکر کرنا، فکر کرنا گناہ نہیں، بلکہ اسلام کا حکم ہے کہ اللہ کی کائنات میں تفکر کرو۔ اور 750 آیات، کتنی؟ 750 آیات قرآن میں اللہ نے مظاہر فطرت پہ بیان فرمائے۔ فرمایا فطرت یہ ہے، اس میں غور کرو، جتنا غور کرو گے اللہ کا اتنا قرب پاؤ گے۔ تو پتہ چلا کہ دیگر مذاہب غور کرنے کی اجازت نہیں دیتے، دین ہمارا غور کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ پھر اس امت کو ایک عجیب سی وحدت عطا فرمائی، اور وہ وحدت کیا ہے؟ آپ پڑھتے ہو نا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اسلام نے جو بنیاد دی وہ کسی بھی مذہب کے لیے قابل قبول ہے۔ مثلا اس میں نہ تو ہمارے نبی کا نام ہے، نہ ہماری شریعت کا نام ہے، اس میں 5 چیزیں بیان کی گئیں، اور 5 کی 5 دیگر مذہب میں بھی پائی جاتی ہیں۔ فرمایا آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پہ، وملائکتی اس کے فرشتوں پہ، وکتبہ ساری کتابوں پہ، ورسلہ سارے۔ کسی نے صرف موسیٰ کو مانا تو یہودی بن گیا، عیسیٰ کا دشمن، کسی نے عیسیٰ کو مانا تو عیسائی بن گیا، موسیٰ کا دشمن، مصطفیٰ کا دشمن۔ اسلام نے کہا کہ مسلمان بنتا ہی وہ ہے جو ایک نبی نہیں 1.25 لاکھ نبیوں کو حق پر مانتا ہے۔ یہ اجتماعیت ہے اسلام کی۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ تقدیر کا اچھا اور برا ہونا اللہ کی طرف سے، والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، یہ بھی حق ہے۔ یہ ہے ہمارے ایمان کی صفت۔ ایک بندہ عیسائی تھا، وہ قرآن کا مطالعہ کرنے لگا کہ میں اس میں نقص تلاش کروں، جب غور سے پڑھا تو مسلمان ہو گیا۔ اب لوگوں نے پوچھا، چونکہ دور ترقی کا ہے، صحافی آ گئے، انہوں نے کہا تم کو کس چیز نے متاثر کیا؟ اس نے کہا میں اسلام کے نقص نکالنے کے لیے قرآن پڑھ رہا تھا، میں نے کبھی دیکھا سورہ فاتحہ، کبھی دیکھا سورت کا نام سورہ آل عمران، کبھی دیکھا البقرہ، کبھی سورت کا نام مریم۔ میں سوچنے لگ گیا کہ جو پیغمبر اس دین کو لے کے آیا اس کو تو اپنی زہرا سے بڑا پیار تھا، اس نے تو فرمایا کہ یہ حسن حسین میرے 2 جنتی پھول ہیں، اس نے تو فرمایا کہ ان میں میری جان ہے۔ اتنی محبت ہونے کے باوجود کسی صورت کا نام زہرا نہیں، کسی صورت کا نام حسن نہیں، کسی صورت کا نام حسین نہیں، کسی صورت کا نام عائشہ نہیں۔ ارے صورت کا نام ہے تو یا
بنی اسرائیل نام ہے، یا سورت کا نام ابراہیم ہے، یا سورت کا نام مریم ہے، تو یہ ناموں سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ قرآن محمد نے گھر سے نہیں بنایا بلکہ رب سچے کا بھیجا ہوا کلام ہے۔ لوگوں نے اس کو تنقیدی نظر سے دیکھا تو مان گئے یہ ہے عقیدہ وحدت، اور سب سے بڑی چیز تہذیبی وحدت دی مسلمانوں کو اسلام نے، وہ کیا ہے؟ آپ حج کو جائیں، بندہ امریکہ کا ہو، یو کے کا ہو، یو ایس اے کا ہو، بر صغیر پاک و ہند کا ہو، کوئی بھی ہو، لباس ایک۔ وہ آپ سے ملے، آپ کہیں گے السلام، وہ کہے گا وعلیکم، چاہے ترکی بولتا ہو، چاہے انگریزی بولتا ہو، چاہے فرانسیسی بولتا ہو، چاہے ہندی بولتا ہو، مسلمان یہی کہے گا۔ کام شروع کرے گا تو کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، خوبصورت شاہ دیکھے گا تو کہے گا ماشاءاللہ، چاہے انگریز ہو، چاہے ہندی بولنے والا، چاہے فرانسیسی بولنے والا۔ یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو وحدت کے لیے، یعنی اس کو کہتے ہیں تہذیبی وحدت، رہن سہن کا ایک طریقہ۔ ہمارے نام دیکھو، چاہے ترکی کا مسلمان ہو، چاہے مصر کا ہو، چاہے سعودیہ کا ہو، یا تو عبداللہ ہوگا، یا عبدالغفار ہوگا، یا انس ہوگا، یا اویس ہوگا، یا یوسف ہوگا، یا عیسیٰ ہوگا، یا موسیٰ ہوگا۔ چاہے سعودیہ کا ہو، چاہے انڈیا کا ہو، چاہے امریکہ کا ہو، چاہے انگلینڈ کا ہو، یہ تہذیبی وحدت ہے جو اسلام نے پوری دنیا کے لوگوں کو دی۔ حضرات محترم، اگر آپ کے اس مجمع میں کچھ پڑھے لکھے حضرات 10-15 بندے اگر میری بات سمجھ گئے کہ آج میری گفتگو کا عنوان کیا تھا